بریٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، جبکہ فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 254 روپے 64 پیسے پر برقرار ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ فی لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے ہو گئی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 254 روپے 64 پیسے پر برقرار ہے۔ وفاقی حکومت نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تمام تنظیمیں فتنہ الہندوستان کہلائیں گی۔ یہ نام دہشت گرد تنظیموں کے اصل نظریہ، عزائم اور مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ فتنہ الہندوستان کے بلوچستان میں دہشت گرد حملے بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ مارکہ حق میں ناکامی کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے اپنی پراکسیز کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی سرکردہ فتنہ الہندوستان معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے لگی۔ بھارت منظم منصوبے کے ساتھ سپانسرڈ دہشت گردوں سے بلوچستان میں حملے کروا رہا ہے۔ مزدوروں کا ناحق قتل، جعفر ایکسپریس ٹرین، APS بس خوددار اور سوراب حملہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فتنہ الہندوستان کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا پر وارفیئر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ فتنہ الہندوستان کے بلوچستان میں ہر حملے کے بعد بھارتی میڈیا اسے خوب اچھالتا ہے۔ ہر حملے سے پہلے اور بعد میں بھارتی سوشل میڈیا ان خبروں کو پھیلاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی قابل قبول نہیں ہے۔ دہشت گرد اغیار کے ایجنٹ ہیں، دہشت گرد خون کے پیاسے ہیں، ان کو پاکستان کی ترقی اچھی نہیں لگتی۔ دہشت گردوں کا راستہ بلوچستان کے لوگوں کو خود روکنا چاہیے۔ بلوچستان کے لوگ بہت دلیر اور باوقار ہیں۔ کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ 2010 میں متفقہ NFC ایوارڈ منظور ہوا۔ پنجاب نے اپنے حصے سے بلوچستان کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ بلوچستان کے لیے فنڈز کی فراہمی احسان نہیں، ہمارا فرض ہے۔ اگر کوئی شکوہ ہے تو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ آئندہ بجٹ میں PHDP 1000 ارب روپے کا ہوگا۔ 1000 ارب روپے میں سے 250 ارب کا فنڈ بلوچستان کے لیے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردوں کا ٹولہ بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ دہشت گرد ٹولہ بھارت کے کہنے پر معصوم لوگوں کا خون بہا رہا ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے بلوچستان متاثر ہو رہا ہے۔ مٹھی بھر عناصر دہشت گردی کے ذریعے ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد روایات کو روند کر بلوچستان کا نام لیتے ہیں۔ وہ کوئٹہ میں جرگے سے خطاب کر رہے تھے۔ میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے یہ یقین آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے جس سے بلوچستان متاثر ہو رہا ہے، یہ صرف ایک ٹولہ ہے اور یہ ایک بہت کم پرسنٹیج کے لوگ ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں اور ہندوستان کے کہنے پہ یہ عمل کر رہے ہیں اور یہاں پر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں۔ کسی بھی بلوچ معاشرے میں، ہمارے پشتون معاشرے میں، ہمارے قبائلی معاشرے میں مسافروں کا جو احترام ہے، جو خواتین کا احترام ہے، جو بچوں کا احترام ہے، وہ ہماری قبائلی روایات ہیں۔ ہم کبھی کبھار شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان قبائلی روایتوں کو جس طریقے سے یہ رونتے ہیں اور بدقسمتی سے نام بلوچ کا دیتے ہیں۔ ہم آج اس جرگے کے ذریعے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ بلوچ ہیں، یہ صرف دہشت گرد ہیں اور پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ مسلح افواج ہماری خود مختاری اور سالمیت کے محافظ ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا صرف جواب نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ 10 مئی کی صبح جب آرمی چیف کی کال آئی تو وہ پرسکون اور بااعتماد تھے۔ آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار ہیں۔ ایئر چیف نے بھارتی طیارے گرا کر اپنی پیشہ ورانہ مہارت ثابت کر دی۔ India tried sneaking in once again in the wee hours of 10th May, but their frustration was obvious, loud and clear. That very early morning, I received a call from Field Marshal Syed Asim Munir.
he sounded calm, poised, yet confident and fully prepared. Throughout this crisis, his bold, courageous, fearless and inspiring leadership stirred the armed forces and galvanized them as a wall of steel. Surely he has entirely earned the rare title of Field Marshal. The heroics of our Air Force, led by Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar, who displayed exemplary professionalism in downing enemy jets with precision and accuracy. Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि भारत मगरबी इत्तेहादों को फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सेनेटर मुशाहिद हुसैन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी में रूस के मस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर शुक्रिया अदा करते हैं। मॉस्को के नवाही शहर पर्व में यूरेशियन फोरम के आगाज से कबल रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ से सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने मुलाकात की। उन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी में रूसी हुकूमत और अवाम के मुस्बत किरदार पर शुक्रिया अदा किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने सेनेटर मुशाहिद हुसैन से 5 नुमाया एशियाई रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ़द के रुकन के तौर पर मुलाकात की, जिसमें चीन, तुर्की, कोरिया और कम्बोडिया के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने जोर दिया कि रूस की खारिजा पॉलिसी का महवर खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देना है। उन्होंने नाम नहाद इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर तनकीद की, जिसका भारत अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा ये इंडो पैसिफिक कभी मौजूद ही नहीं था, बल्कि नेटो ने इसे चीन मुखालिफ मंसूबों में भारत को सामने लाने के लिए बनाया। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते भारत मगरब की एमा पर चीन के खिलाफ आ जाए। सरगेई लारोफ ने फोरम से खिताब में मगरब नवाज 2 अहम इत्तेहादों क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर तनकीद की, जिनमें भारत का फाल किरदार है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने नेटो पर अफगानिस्तान में दोबारा दाखिले की कोशिश का इल्जाम आयद किया। कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफ़द लारोफ की इस बेबाक तनकीद पर सख्ते में आ गया। रूसी मीडिया से गुफ्तगू में मुशाहिद हुसैन ने सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग की काविशों को सराहते हुए कहा, ये दोनों मजबूत कायदीन एक पुरअमन और खुशहाल यूरेशिया के लिए इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं, जो ऐसा ख्वाब है जिसमें पाकिस्तान एक मसावी PP 52 संबड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज लगेगा। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच और PTI के फाखिर घुम्मन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा और TLP के चौधरी शफाकत भी उम्मीदवारों में शामिल हैं। नशिस्त नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अरशद वड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हल्के में 2,96,563 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कल 185 पोलिंग स्टेशंस में से 11 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार दिए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1600 से ज़ायद पोलिंग एहलकार और 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। बानी PTI ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने कहा कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूँगा उसके साथ, और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे हो। कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊँ। इतनी सीरियसनेस मैंने नहीं देखी जो अपनी मूवमेंट में आने लगी है। इसका मतलब हम ये ले लें कि खान साहब की जो पार्टी की आदत है उस पर एतमाद नहीं हमको, वो खुद करना चाहिए। ये आपकी मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एतमाद है तो वो मूवमेंट चला रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ उन्होंने कहा है कि अब जो लीडरशिप है मेन मूवमेंट चलाने की और फैसले वो अब खुद करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, ना हमें अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ना हमें एग्जेक्टिव साइड पे कोई रिलीफ मिल रहा है, ना हमें कोई बात सुनी जा रही है। जो अंदर हो रहा है हाल, जो इंसानी हकूक़ की बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही है वो सबके सामने है। तो उन्होंने कहा कि अब और इसके अलावा इससे ज़्यादा हम दीवार के साथ भी लग सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है।
اور وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہلے بھی فائنل کال دے کر ناکام ہو چکی ہے. کتنی بار فائنل کال دیں گے؟ اس بار بھی اپوزیشن کی کوئی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے. پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے سنتے ہیں. ایک فائنل کال دے چکی تھی پی ٹی آئی اور اس کی تمام تر لیڈرشپ، اور انہوں نے کہا تھا یہ بالکل ایبسولوٹلی فائنل کال ہوگی، اور بالکل وہ بیڈلی فیل ہوئے. اب وہ اپنے تمام تر ووٹرز کو، سپورٹرز کو، جو لوگ آئے تھے ان کو بھی اکیلے چھوڑ کے خود ہی راہ فرار اختیار کر کے نکل گئے. کہ یہ کتنی دفعہ فائنل کالز آئیں گی یا کتنی دفعہ تحریک کا آغاز کیا جائے گا، کیونکہ اپوزیشن کی تو کوئی اور جماعت ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. یہ بات تو ہم نے کبھی اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگایا. اپوزیشن خود اگر دیوار کے ساتھ لگنا چاہتی ہے تو اس میں ہمارا نہ تو کوئی کام ہے نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے. وہ ایک قدم لیں گے تو کچھ قدم ہم بھی لے لیں گے. آئندہ آنے والے دنوں میں جو لوگ 9 مئی کے افسوسناک واقعے میں ملوث رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور اگر وہ ایوان میں موجود ہیں بصیت ممبر نیشنل اسمبلی یا بصیت ممبر صوبائی اسمبلی، ان کو بھی اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو مئی 9، یہ خالی مئی 9 کی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ عمر ایوب صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس آیا ہے مس ڈکلیریشنز کا اور فائنینشیل ارریگولیرٹیز کا. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی، ایم این اے اور ورکرز کے پرتشدد احتجاج کو دہشت گردی قرار دے دیا. جج طاہر سپرا نے 42 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے سزا یافتہ پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف کو فوری گرفتار کرنے کا حکم بھی دے دیا. 9 مئی تھانہ رمنا پر حملہ جلاؤ گھیراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری. پی ٹی آئی، ایم این اے اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار. سزا یافتہ پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف کو فوری گرفتار کرنے کا حکم بھی جاری. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 11 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا سنائی. فیصلے کے مطابق 780A کے تحت 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. تمام سزائیں اکٹھی ہیں، اس لیے مجرمان کو 10 سال قید ہوگی. سزا سنائے جانے والوں میں زریاب خان، محمد اکرم، میرا خان، ایم این اے عبداللطیف، سیمیول رابرٹ، سابق ایم پی اے وزیر زادہ شامل ہیں. عبدالباسط، شان علی، شاہزیب محمد یوسف اور سہیل خان بھی شامل ہیں. عدالت کے مطابق ملزمان سیاسی جماعت کے ممبر ہیں. ملزمان نے تھانے پر حملہ کیا، پولیس پر فائرنگ کی اور پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا. واضح ہے کہ ملزمان عدم استحکام پیدا کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے. احتجاج آئینی حق ہے، لیکن قانون سیاسی سرگرمی کی آڑ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر حملے کی اجازت نہیں دیتا. وقوع اسلام آباد میں ہوا، جہاں سفارت خانے بھی موجود ہیں. ہتھیاروں سے پولیس اسٹیشن پر حملہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دہشت گردی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے عبداللطیف سمیت 7 مجرمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے. کہا کہ 11 مجرمان کو سزا سنائی، 4 کمرہ عدالت سے گرفتار ہو گئے. 7 مجرمان کی عدم حاضری پر وارنٹس ایس ایچ او تھانہ رمنا کے حوالے کیے جاتے ہیں. ایس ایچ او تھانہ رمنا 7 مجرمان گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کریں. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سرکاری محکمے بھی ذمہ دار ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ملی بھگت سے غیر قانونی اسکیمیں قائم ہوئیں، سزا خریدار کو ملی. کہا جو اسکیمیں بن چکی قانون کے مطابق ان کا مسئلہ جلد حل ہونا چاہیے. مزید جانیے اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولرائز کرنے کے میکانزم پر غور کیا گیا. مریم نواز نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم دے دیا. غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی ریگولرائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا. پنجاب میں پہلی بار ہاؤسنگ سیکٹر کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ. ہاؤسنگ سوسائٹی مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا جائے گا. عوام کے لیے پلاٹ کی خرید و فروخت کو ہر طرح سے محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مریم نواز نے کہا کہ غریب لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ نہیں ملتے. جب غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی تھیں تو متعلقہ اداروں نے کیوں آنکھیں بند کر رکھی تھیں؟ جو ہاؤسنگ اسکیمیں بن چکی ہیں قانون کے مطابق جلد ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. قواعد و ضوابط کے مطابق ہاؤسنگ اسکیموں کو ایک بار ایمنسٹی دینا ہوگی. LDA کے زیر اہتمام 707 میں سے 427 منظور شدہ، 206 غیر قانونی اور 74 اسکیموں کی منظوری کا پروسیس جاری ہے. اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تعداد 7905 اور رقبہ تقریباً 20 لاکھ کنال ہے. 2687 ہاؤسنگ اسکیمیں منظور اور 5118 انڈر پروسیس ہیں. داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ. محسن نقوی نے کہا کہ بھیکاری مافیا ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، ان سے سختی سے نمٹا جائے.
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। इजलास में तजावुजात के ऑपरेशन और पाकिस्तान पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के अलावा गवादर सिटी के सेफ सिटी मंसूबे और प्रोटेक्शन वॉल पर होने वाली पेशरफ्त पर गौर किया गया। इजलास में गैर कानूनी और स्मगल्ड पेट्रोल की रोकथाम के लिए पेट्रोल पंप्स की डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रोजाना की बुनियाद पर 250 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। वज़ारत दाखिला और सूबाई हुकूमतों के ताउन से 142 अरब रुपए की रिकवरी मुमकिन हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए वज़ारत तवानाई और सूबाई हुकूमतों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं।